انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، نیا بھونچال آ گیا۔ شمالی کوریا کا خطرناک ترین سائبر حملہ، امریکی F-35 ہیک کر لیے، 400 طیارے فضا میں پھٹ گئے۔ ساتھ ہی شمالی کوریا نے خطرناک ایٹمی میزائل چلا دیے۔ جو بائیڈن کانپنے لگا، شمالی کوریا امریکہ کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں۔ شمالی کوریا کا خطرناک سائبر حملہ، امریکی F-35 ہیک کر کے فضا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ناظرین گرامی، دنیا ایک نئے بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے سائبر جنگ کی ایک خطرناک لہر سامنے آئی ہے، جس نے امریکی فوج کی طاقتور ترین فضائی قوت F-35 طیارے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے سے شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، لیکن حالیہ حملہ سائبر جنگ کی دنیا میں ایک نئی حقیقت لے آیا ہے۔ شمالی کوریا کے ہیکرز نے امریکہ کے F-35 جنگی طیاروں کو ہیک کر لیا، جس کے نتیجے میں 400 سے زائد طیارے ناکارہ ہو گئے۔ امریکی دفاعی نظام میں بڑا خلل پیدا ہو گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے کی جا رہی تھی۔ شمالی کوریا کے ہیکرز نے امریکی فوجی نیٹ ورک میں چھپ کر اپنے وائرس ڈال دیے تھے، جو ایک مخصوص وقت پر فعال ہوئے اور F-35 طیاروں کے کنٹرول کو ہیک کر لیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق جب امریکی طیارے اپنی پروازوں پر تھے، اچانک ان کے سسٹم ہیک ہو گئے، طیارے آسمان پر پھٹ گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ منظر عالمی تشویشناک بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت کے لیے یہ ایک شدید صدمے کی گھڑی ہے۔ ایک غیر معمولی پریس کانفرنس صدر نے شمالی کوریا کو اس کے حملے کی مذمت کی اور خطرکار کیا کہ امریکہ کا رد عمل تیز اور سخت ترین ہوگا۔ شمالی کوریا نے اپنے سائبر حملے کے بعد ایک اور خطرناک قدم اٹھایا۔ کم جانگ ان نے اپنی فوج کو ایٹمی میزائل لانچ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی خطرناک تجربہ کر ڈالا۔ یہ میزائل امریکی فوجی بیسز اور اہم مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس، چین اور یورپ کی رہنما پریشان ہے کہ یہ سائبر جنگ ایک عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک سے فوری طور پر امن کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا، لیکن شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات کے باعث کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے سائبر حملے کا جواب دینے کے لیے اپنی فضائی اور بحری طاقت کو الرٹ کر دیا۔ ایک امریکی جنگی جہاز کو شمالی کوریا کے قریب روانہ کر دیا گیا۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اس حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ جنگ کے آثار ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی بحری جہاز اور طیارے شمالی کوریا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ شمالی کوریا کی فوج نے اپنی سرحدوں پر ایٹمی ہتھیاروں کو نصب کر دیا ہے۔ دنیا ایک نئے جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ امریکہ اور شمالی کوریا کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ شمالی کوریا کو سبق سکھائے، اور امریکہ ہر صورت جواب دے گا، چاہے وہ آج دے یا کل دے، کیونکہ امریکہ یہ جان چکا ہے کہ شمالی کوریا کو کس جگہ اور کس وقت نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے فوجوں کی روس کے ساتھ مل کر لڑنے کی پہلی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کیف نے ایک ویڈیو شائع کی ہے، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شمالی کوریا کے درجنوں بھرتی ہونے والے فوجی یوکرین میں ماسکو کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فوجی وردی اور روسی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اس ویڈیو نے 2.5 سال سے جاری جنگ کے حوالے سے ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ شمالی کوریا کے فوجی روسی فوجیوں سے بیگ، کپڑے اور دیگر سامان لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ویڈیو ہمارے اپنے ذرائع سے موصول ہوئی ہے، ہم سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ذرائع کی اضافی تصدیق فراہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے شہریوں کو روسی فوج کی نگرانی میں روسی فوجی وردیاں مل رہی ہیں۔ یوکرین کے لیے یہ ویڈیو اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ روس کی طرف سے جنگ میں شمالی کوریا کی شرکت کو ظاہر کرنے کا پہلا بصری ثبوت ہے۔ نہ صرف ہتھیاروں اور میزائل کے ساتھ بلکہ اہلکاروں کے ساتھ بھی روس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔
مرکز کے مطابق یہ فوٹیج ایک روسی فوج نے حالیہ دنوں میں فلمائی تھی اور فیل بندی کا مقام معلوم نہیں کیا تھا، اور اس سے قبل یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کیرولون ایزروف نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے تقریباً 11,000 پیادہ فوجی اس جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت تابڑ توڑ جواب دیا جائے گا اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی، اور شمالی کوریا ہر وقت تیار ہے۔ شمالی کوریا کی طاقت کا استعمال دشمن ملک کے خلاف جائز آبی حملوں کا شمار ہوگا، کم جانگ ان کا اعلان۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا مسلح افواج کو جنوبی کوریا کے دشمن ریاست کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران کم نے فوجیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے خلاف کسی بھی طاقت کا استعمال شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ دشمن ملک کے خلاف ایک جائز جوابی کارروائی کا شکار ہوگا۔ کم نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو جنوبی کوریا سے منسلک کرنے والی سڑکوں کے کچھ حصوں کو دھماکے سے اڑانا ہمارے ہمیشہ سے خراب باہمی تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کی صورت میں شمالی کوریا مسلح افواج دشمن ملک یعنی جنوبی کوریا کے خلاف طاقت کے استعمال سے ہرگز نہیں ہچکچائیں گے۔ جنوبی کوریا جنرل اسٹاف کمیٹی نے جاری کردہ بیان میں 15 اکتوبر کو شمالی کوریا کی طرف سے دونوں کوریا کو جوڑنے والی گینگوئی اور ڈونگوائی شاہراہوں کے کچھ حصے دھماکے سے اڑائے جانے کی تصدیق سامنے آ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جو تناؤ ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ تناؤ کیوں شروع ہوا؟ یہ تناؤ روس کے وجہ سے شروع ہوا۔ روس امریکہ کو ہر جگہ الجھانا چاہتا ہے، ایک جانب ایران اور اسرائیل، دوسری جانب یوکرین کے خلاف روس خود لڑ رہا ہے، اور اب تیسری جانب شمالی کوریا اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان خطرناک جنگ کی جو ہے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے نہ صرف سڑکیں بلکہ اطراف میں ریلوے لائنز کے کچھ حصوں کو بھی دھماکے سے اڑایا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے اس اقدام کے جواب میں جنوبی کوریا کی فوج نے انتباہی گولیاں چلائیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اسے ماضی کے بین کوریائی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں جنوبی کوریا کی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جنوبی دھماکوں سے جنوبی کوریا کی سرحد کے اطراف کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ بین کوریائی سڑکوں اور مکمل طور پر منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف اتارے اپنے خطرناک مزید فوجی۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ 80 لاکھ آرٹلری اور راکٹ ماؤنٹ روس بھیجے گئے ہیں۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ 10,000 شمالی کوریائی فوجی روس کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے 15 کی تعداد میں پیوتن کے ملک پہنچ چکے ہیں، اور یہ خطرناک جنگ جلد ہی شروع ہو سکتی ہے۔